شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اندر آ چکا ہے. اس مہینے کا مقصد، اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمدردی، یہ پیار ہے اللہ کا کہ ایک سیزن ہے یہ نیکیوں کا. اس کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک انسان اگر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی مقصد ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. انسان ایک کام کرنے لگا ہے، اس کام سے وہ رک گیا. کس لیے؟ کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے. انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے، کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، کوئی کام اس سے سرزد ہونے لگا ہے، ادھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقوی ہے. روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. کس لیے؟ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. تنہائی میں جیسے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. جیسے تنہائی میں تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جیسے تنہائی میں تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا روزے کی حالت میں، اسی طرح عام حالات میں بھی تم نے اسی طرح تقوی اختیار کرنا ہے. تم نے اسی طرح گناہوں سے دور رہنا ہے. تقوی انسان میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. گناہوں سے دور ہو جانا ہے. اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے دور کر لینا ہے. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ان دونوں طرح کے گناہوں سے دور کر لینا، یہ تقوی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں ایک وادی کی طرف، پہاڑوں کی طرف. وہاں پر دیکھتے ہیں بڑی سخت گرمی ہے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سخت گرمی ہے لیکن وہ بکریاں چرا رہا ہے. انہوں نے اس کا امتحان لینا چاہا. اس کو بلایا. یہ کھانا کھانے لگے تھے. انہوں نے دسترخوان لگایا اور اس کو دعوت دی کہ آجو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا جی انی صائم، میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی گرمی کے دن اور پہاڑوں میں اور سخت دھوپ میں، اور یہ بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتا ہوا، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی نفلی روزہ. حیران ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کہ اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے. انہوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو ایسے کر، ایک بکری ہمیں بیچ دے، یا ایک بکری جو ہے وہ ہمیں دے دے. ہم اس میں سے تمہیں گوشت کا کچھ حصہ افطاری کے لیے بھی دیں گے اور تمہیں اس کا معاوضہ بھی دیں گے. مالک سے جا کر تم کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، یا جو ہے مالک کون سا دیکھ رہا ہے. یہ باتیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی، یہ بندہ مسکراتا ہوا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا چل پڑا، اور یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں یہ کام کروں تو کیا مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا؟ میں جس کا غلام ہوں وہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا؟
لیکن مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ ہم کوئی غلطی کرنے لگیں، ہم کوئی گناہ کرنے لگیں، روزہ ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے، رمضان ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ رمضان میں جو ہمیں سیکھنے کا سب سے بڑا کام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھ کے ہم ہر چیز سے بچتے ہیں، ہم پانی جو ہے وہ نہیں پیتے، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم اکٹھے ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیتے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم پانی پی لیں گے، ہماری صبح سے لے کر شام تک کی جو محنت ہے، ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ تمہیں عام دنوں میں بھی اسی طرح گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات، اس غلام کی بات سے بہت حیران ہوئے اور یہ بات کہتے ہوئے مدینے کی طرف واپس لوٹے، این اللہ این اللہ این اللہ۔ اس بکریوں کے جو غلام، یہ بکریوں کا چرواہا تھا، اس کے مالک کا پتہ کروایا گیا کہ اس کا مالک کون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بکریاں بھی خریدیں، اس غلام کو بھی خریدا اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو بکریاں بھی دے دیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے تقوی سے خوش ہو کر، اس کی ایمانداری سے خوش ہو کر، اس کے کام سے خوش ہو کر کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ اب اس بندے کو اللہ نے کہاں سے رزق دیا؟ اب اس بندے کو اللہ نے کہاں سے مال دیا؟ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ بکریوں کا چرواہا اور غلام ایک دن بکریوں کا مالک بن جاؤں گا۔ کس وجہ سے اسے یہ مال ملا؟ کس وجہ سے؟ تقوی کی بنا پر۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ حضرات، ہم نے یہ اپنے اندر چیز پیدا کرنی ہے کہ رمضان کے بعد بھی، رمضان میں ہم نے اپنے اندر تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ جو روزہ وہ اپنے مقصد کو پہنچے، روزے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تقوی اختیار کرنا ہے ہم نے ظاہری چیزوں کا بھی اور باطنی چیزوں کا بھی۔ ظاہری گناہوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور باطنی گناہوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم اگر پانی نہیں پیتے، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ہم نے کسی کی بات بھی نہیں کرنی، کسی کی چغلی بھی نہیں کرنی، آنکھ کا گناہ بھی نہیں کرنا، کان کا گناہ بھی نہیں کرنا، زبان کا گناہ بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی تقوی میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرتا ہے جو بندہ متقی ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے مشکلات سے بھی نکالوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کو آسانیاں بھی پیدا کر دوں گا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ صرف تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم